السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف، اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ ہم چرچا کر رہے تھے نئی تہذیب، جس شاعری کو اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے آج سے تقریباً 1 صدی قبل، یعنی کوئی بہت عرصہ پہلے جس شاعری کو انہوں نے لکھا تھا، آج وہ شاعری موجودہ زمانے کے بالکل ہو بہو عکس پیش کر رہی ہے۔ تو چلیں ہم شروع کریں۔ نہ پیدا ہوگی خط نسخ سے شان ادب آنکھ کی، نہ نستعلیق حرف اس طور سے زیب رقم ہوں گے۔ اس لائن میں یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تحریری زبان، تحریری لینگویج، خط اردو نہیں ہوگا، اردو لٹریچر نہیں ہوگا، کیونکہ اکبر الہ آبادی اردو کے شاعر ہیں، لہٰذا وہ اردو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اردو لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں گے، اور بالکل بہت درست ہے، اس زمانے میں بہت ہی کم لوگ اردو لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ جس طرح کتابوں میں یا نیوز پیپر میں اردو لکھی جاتی ہیں، اس طرح ان لکھاوٹ کو نستعلیق حروف کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب اردو لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہوگا، اور اردو کی لکھاوٹ، اردو تحریر خوش خط نہیں ہوں گی۔ ابھی ہر کوئی انگلش یا پھر ادر فورن لینگویج پڑھتا ہے، مگر اپنی مادری زبان یا پھر اردو زبان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اسے کوئی دھیان نہیں دیتا۔ خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل، زمزمے بلبل کے کم ہوں گے۔ جو ہوا کی جو بدلاؤ ہے، حرکت ہے، اس کی حرکت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ موسم بدل رہا ہے، یعنی کہ ماحول کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہیں، لہٰذا ہمارے معاشرے میں کچھ اور ہی گل کھلنے والے ہیں، کچھ اور ہی ہونے والے ہیں۔ ابھی انسانوں کی زبان سے جو اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں یا جو باتیں ہم کر رہے ہیں، آنے والے زمانے میں ویسی باتیں سننے کو ہم ترس جائیں گے، اور جو ہمارے گھر میں دادی نانی لوریاں گاتی ہیں، وہ لوریاں گانے اور لوریاں سنانے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کو دادی اور نانی لوریاں نہیں سناتی، بلکہ انہیں موبائل دے دیا جاتا ہے، بچے موبائل دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس شاعری کے اندر کہ جس طرح ماحول بدل رہا ہے، اس ماحول بدلنے سے ہمیں اپنے معاشرے میں تبدیلی کی بھنک لگ رہی ہے۔ ابھی آنے والے زمانے میں گل اور بھی دوسرے قسم کے پھول کھلیں گے، جو ابھی بلبل کے زمزمے، بلبل کے نغمے ہوتے ہیں، وہ نغمے کم ہو جائیں گے۔ عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ کہ ہمارا جو رہن سہن ہے، ہندوستانی کے لوگ کے رہن سہن ہندوستانی ہے، مشرقی کلچر ہے، تو اگر ہم مشرقی کلچر کو بدل کر مغربی کلچر کو اپنائیں گے، لہٰذا ہماری سوچ وچار میں فساد واقع ہو جائے گا، اور ہمارے سوچ وچار بہت ہی یکسر بدل جائیں گے، بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے سوچ وچار، ہمارے عقائد ہیں، اور ہم اپنے مشرقی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنائیں گے تو ہماری سوچ وچار بالکل متصادم ہو جائیں گے آپس میں۔ نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے، تو ہمارے سوچ وچار کا مرکز نیا ہوگا، اور وہ اس مرکز کا جو دار و مدار ہے وہ مغربی کلچر، ویسٹرنائزیشن ہوگا۔ بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، یورپین کلچر کی پیروی پر ابھارنے والے بہت سے مغنی ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو ہمیں یورپ کلچر، یورپ تہذیب کو اپنانے کی دعوت دیں گے، مگر بے جوڑ ہوں گے، اس لیے بے تال و سم ہوں گے،
مگر وہ سب جو ہمیں ابھاریں گے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوگا، ڈسکنیکٹڈ ہوگا۔ ڈسکنیکٹڈ مطلب کیا مطلب یہ ہوا کہ یکایک ہر کوئی ہم سے یہ نہیں کہے، کوئی اپناتا ہے کوئی نہیں اپناتا ہے، کوئی اپناتا ہے کوئی نہیں اپناتا ہے، یعنی پوری طرح پورا معاشرہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بس کچھ لوگ کریں گے کچھ لوگ نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ کچھ کا کرنا، یعنی کچھ لوگ جو مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں وہ لوگ ہمیں دعوت دیں گے تم بھی اپناؤ، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مغربی تہذیب کی بہت ہی تردید کریں گے، بہت ہی سخت بائیکاٹ کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ لہٰذا اس مخالفت اور موافقت کے بیچ میں جو بے جوڑ بے تال نظر آتا ہے، اسی لیے ان کی یہ دعوت بے جوڑ ہوں گی اور بے تعلسم ہوں گے، یعنی اس میں ڈسکنیکٹڈ ہوگی۔ ہمارے اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، ہماری زبان، ہمارے لینگویجز میں جو ٹرمز ہے ان ٹرمز کو، ان اصطلاحات کو ہماری زبانیں، ہماری ٹنگ اسے جانے گی نہیں۔ کیوں؟ ہم اردو لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں گے تو اردو میں جو اصطلاح رائج ہے وہ اس رائج کو ہم جان نہیں سکیں گے۔ لغات مغربی بازاری بھاشاؤں سے ضم ہوں گے۔ ہماری ڈکشنریز میں لغات میں ویسٹرن کلوکل لینگویجز انٹر ہو جائے گا۔ ہماری ڈکشنریز میں لغات میں ویسٹرن کلوکل لینگویجز انٹر ہو جائے گا، یعنی ان کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم آج کل عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے بیوٹی کانٹیکسٹ اور باڈی شو، ریالٹی شو، ڈینجرس کھلاڑی، ایسے ورڈ ہیں نا، بہت سے الفاظ کو ہم نے ویسٹرن کلوکل لینگویجز کو ہم اردو میں انٹر کر دیے ہیں، ہماری زبانوں میں شامل کر لیے ہیں۔ لہٰذا ہم ان اصطلاحات کو، بیوٹی کانٹیکسٹ کو اور ریالٹی شو اور کے بی سی نہیں، یہ تو اردو ورڈ ہے، مگر ہم اس کو بھی انگلش میں کے بی سی ہی کہتے ہیں۔ تو یہ سب ایسے ٹرمز ہیں جو اردو میں ہونے چاہیے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ان کا اردو پتہ نہیں ہے، ہم انگلش میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں مصنف صاحب، شاعر صاحب۔ بدل جائے گا معیار شرافت، چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ جو ہونیسٹی کا کلاس تھا وہ ہونیسٹی کا کلاس چینج ہو جائے گا، یعنی میشرمنٹ، ہونیسٹی میشرمنٹ کا جو کلاس تھا، یعنی جس میشر میں ہونیسٹی کو ہم چیک کرتے ہیں، وہ چیکنگ کا لیول چینج ہو جائے گا، وہ کلاس چینج ہو جائے گا۔ تو جو پاسٹ ٹائم میں زیادہ تھا کوانٹٹی میں، دے ول بی لیس ان کوانٹٹی ان فیوچر۔ مطلب ہے کہ پاسٹ ٹائم میں بہت ہی ہونیسٹی پیپل تھے، وہ ہونیسٹ پیپل اپ کمنگ فیوچر میں دے ول بی لیس، بہت ہی کم ہوں گے۔ اوکے، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کی فکر کسی کو بھی نہ ہوگی اور کوئی بھی اس کی پرواہ نہ کرے گا۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، جنم لیا ہے، اسی ماحول، اسی معاشرے کے تحت زندگی گزار دیں گے اور انہیں اس تبدیلی کی کوئی بھی فکر، کچھ بھی ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر؟ اے اکبر، آپ اس زمانے کی اس تبدیلی سے کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اے شاعر، اے اکبر، آپ اس زمانے کی تبدیلی سے کیوں فکر مند ہیں؟ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، آپ کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، وہ دن بہت ہی قریب ہے جب آپ اور آپ کے
ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ اکبر الہ آبادی اپنی شاعری میں یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ تبدیلی آئے گی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، اس وقت اس دنیا میں میں نہیں رہوں گا، میں چلا جا چکا ہوں گا، میں چلا گیا ہوں گا، یا پھر ہم انتقال کر چکا ہوں گا، یعنی مر چکا ہوں گا، میں اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس زمانے میں اکبر الہ آبادی موجود نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں اپنی موت کی خبر بھی دے دی ہے۔ ٹھیک ہے۔